سلام قولا من رب الرحیم 21 بار پڑھ کر پھونک مار دو، پھر جو تماشا ہوگا پورا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کا دل ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل یہ آیات سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ یہ اس ایک آیات کا وہ وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب ہونے لگیں گے۔ صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش، ان سب چیزوں کا توڑ ہو جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس آیات کو 21 بار پانی پر پڑھ کر پھونک مار دیں اس طریقے سے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو معزز سامعین کرام پھر جو معجزات ہوں گے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے معجزات کہ کیا کچھ ہونے والا ہے پورا محلہ دیکھے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، جس چیز کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے، اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پوری یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہماری زندگیوں سے تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ آیات سورہ یاسین کا دل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیات مبارکہ کو آپ صدقے دل سے پڑھیں، انشاءاللہ جس مصیبت کے لیے پڑھیں گے وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ وہ لوگ فقیر تھے، بادشاہ بن گئے۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور مانگنے والے تھے، آج وہ لوگ دینے والے بن گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دینے والے بن جائیں گے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس عمل کو نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ پچھتایا، جس نے اس عمل کو چھوڑا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتایا، اس عمل کو چھوڑا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتایا۔ معزز سامعین کرام، جس نے یہ عمل نہ کیا اسے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ زندگی میں ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ آج کا جو عمل ہے، اس عمل کو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جس جگہ آپ کا جی چاہے اس جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ جب ایک بار انسان تعوذ پڑھتا ہے تو دشمن کی ساری چالیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان مردود انسان سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ شیطان خواہ جو بھی ہے، شیطان کی شکل میں ہو یا پھر انسانی شکل کے اندر، اگر شیطان موجود ہو تو وہ بھی دور چلا جائے گا، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک ہی بار آپ نے دل سے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پیار کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، جو ایک رحمان ہے اور دوسرا رحیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش کے اندر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب بندہ ان 2 ناموں سے پکارتا ہے، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے میرا اللہ وہی عطا کرتے ہیں۔ بندہ پھر جو بھی اپنے اللہ سے التجا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 3 بار تعوذ پڑھنا ہے اور 3 ہی بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 ہی بار آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور پورے شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ پڑھیے گا، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے جو درود پاک نماز والا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کو نماز والا درود پاک نہیں آتا تو آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جس درود پاک میں آپ کے تلفظ صحیح ہیں، جس کو آپ بہترین طریقے سے بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے گلاس میں پانی لے لینا ہے۔ اب اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس پانی کے گلاس پر پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی 1 آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ آیات مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، 1 بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم 2 بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آگے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام پڑھنے ہیں۔ وہ مبارک نام ہیں یا رزاق یا حفیظ ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا حفیظ 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا حفیظ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے، پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر سے پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اور پھر آخر میں 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ استغفار کریں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن تک لگاتار کریں اور وہ پانی خود بھی پئیں اور سارے گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔